اصل بات کیا ہے، ہماری عادتیں خراب ہیں یا قسمت، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن چونکہ حکمران جس طبقے کا نام ہے اس نے ہمارے ساتھ کبھی اچھی کی ہی نہیں ہے، اگر اچھی کی بھی ہے تو 100 برے کاموں کے بعد، لہٰذا ان کی جانب سے اگر کوئی مبینہ طور پر اچھی خبر بھی سنائی جاتی ہے تو وہ جو دائیں بائیں آنکھ پھڑکنا ہوتا ہے وہ ہماری پھڑکنا شروع کر دیتی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے قوم کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا پروگرام لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ اس بجٹ میں عوام پر بہت سارے نئے ٹیکسز لگانے کا پروگرام لے کر آ رہے ہیں، وہ پیٹرول پر یا گیس پر یا اور جو یوٹیلیٹی پروجیکٹس ہیں ان پر، یا جو ایڈیبل پروجیکٹس ہیں ان پر، یا کوئی بھی اور مصنوعات پر ہوش ربا ٹیکسز لگا دیں گے، اور ان ٹیکسز سے جو پیسے اکٹھے ہوں گے ان میں سے کچھ فیصد وہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کی صورت میں دے کر کہیں گے کہ دیکھا ہمیں آپ کا کتنا درد ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ کاروباری طبقے کے لیے وہ بہت سی مراعات کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس پر بھی بائیں آنکھ یا دائیں آنکھ وہ جو بھی ہوتی ہے وہ اس نے پھر پھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ایکسپورٹس کو بڑھائے بغیر جو ہے وہ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور ہم نے اپنی معیشت کو ایکسپورٹ پر مبنی معیشت بنانا ہے، لہٰذا ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی وہ اس بجٹ میں پروگرامز لے کر آ رہے ہیں۔ اس سے بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایکسپورٹرز کو کہیں پھر سے کوئی سبسڈی نہ دینا شروع کر دیں۔ پاکستان شاید دنیا کا واحد یا مہیر العقول ترین ملک ہے جہاں پر سرکار ایکسپورٹرز کو سبسڈی دیتی ہے، یعنی ایکسپورٹس کا بھی فائدہ ملک اور قوم کو نہیں ہوتا، غضب خدا کا۔ ایکسپورٹرز چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور سرکار سے اس پر ریبیٹ لیتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی کی قیمت کم ہے اور ہماری جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ یہاں بجلی مہنگی ہے، یہاں فلاں مسائل ہے، تو اس لیے ہم باہر جو ہے وہ سستی چینی فروخت کر دیں گے۔ تو اب آپ ایسے کریں کہ ہمیں جو ہم نے چینی کے کارخانے لگائے ہیں، ہم بڑے غریب لوگ ہیں اور ہم نے باہر سستی چینی بیچ دی ہے، لہٰذا اب آپ ہمیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے باقی کی قیمت جو ہے جو ہمارا خرچہ ہو گیا ہے وہ پوری کرنے کے لیے اب آپ ہمیں ایکسپورٹ پر ریبیٹ دے دیں۔ اور یہ حال صرف چینی کے ایکسپورٹرز کا نہیں ہے، اور بھی بہت سی صنعتیں اور بہت سی ایگریکلچرسٹ ہم سے یعنی کہ حکومت پاکستان سے ریبیٹ لیتے ہیں، سبسڈیز لیتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ واحد ملک ہوگا جہاں پر بزنس کمیونٹی، جہاں پہ پروڈیوسرز سرکار سے سبسڈی لیتے ہیں اور عوام گیہوں اور گھن کی طرح چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جو ایکسپورٹرز کو مراعات دے رہے ہیں، اگر تو وہ اس طرح دے رہے ہیں کہ ان کے لیے بجلی گیس سستی کر رہے ہیں یا ٹیکسز کم کر رہے ہیں یا کوئی اور جو کیمیکلز اور دیگر جو اشیاء ہیں جو وہ اپنی مینوفیکچرنگ میں استعمال کرتے ہیں ان پر سے ڈیوٹیاں ختم کر رہے ہیں اور اس ریلیف کے عوض وہ ان کی ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بڑی مہربانی، پھر تو وہ کان سیدھی طرف سے پکڑ رہے ہوں گے، لیکن ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ کان پاکستان میں حکمران جس طبقے کا نام ہے وہ سیدھی طرف سے پکڑتا ہی نہیں، لہٰذا وہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یا مینوفیکچرنگ کاسٹ اسی طرح زیادہ ہی ہوگی، وہ باہر چیزیں ایکسپورٹ کریں گے اور پھر سرکار سے سبسڈی لے لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر تو یہ والا پروگرام ہے بزنس کمیونٹی کو ریلیف دینے کا تو پھر اس پر بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ تیسرا پلان وزیر اعظم کی جانب سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے، وزیر خزانہ صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم وزیر اعظم کی ہدایت پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں، امریکہ ہمارا وفد جا رہا ہے اور یہ امید ہے ہمیں کہ بات چیت بڑی مثبت ہوگی۔ اچھا، اب تو اگر یہ وفد محمد اورنگزیب صاحب کی قیادت میں جا رہا ہے تو ہو بھی سکتا ہے کہ بات چیت کوئی مثبت ہو جائے، وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا کم از کم اس کی کوئی داغ بیل ڈالیں، کوئی کوشش شروع کرائیں۔ مثلا جناب آپ نے ہم سے 39% ٹیکس لینا ہے، 100 بسم اللہ لیں، لیکن ہم سے تھوڑی سی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھا لیں، ہم بھی آپ سے تھوڑی سی امپورٹس بڑھا لیتے ہیں، کوئی اس طرح ہماری کوئی بزنس کمیونٹی کا کوئی فائدہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اگر تو اس طرح کی کوئی ڈیل وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا اچھا آپ ہم پہ 2% ٹیرف کم کر لیں، ہم آپ سے 5% ٹیرف کم کر دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت مہربانی محمد اورنگزیب صاحب کی۔ لیکن اگر یہ وفد جائے گا ہی اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں، اللہ نہ کرے کہ جائے، تو پھر سمجھیں کہ جو 39% ٹیرف امریکہ نے لگایا تھا وہ 45% ہی ہو جائے گا۔ اب اللہ نہ کرے، دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی نگاہ انتخاب محمد اورنگزیب صاحب پہ بیٹھتی ہے یا اسحاق ڈار صاحب پہ۔ بیلاروس کے وفد کے دورے کے دوران تو چونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کی سرپرستی میں گئے تھے وہاں پر، تو وہاں تو ظاہر ہے اسحاق ڈار ہی ان کے ساتھ تھے، محمد اورنگزیب صاحب کہیں نہیں پھٹکے۔
باوجود اس کے کہ بہت سے بزنس سے متعلق تصویریں بھی کھنچوا رہے تھے سرکاری اہلکار، فائلیں بھی ایکسچینج کر رہے تھے، ایم او یوز کو ایگریمنٹ کہہ کر سرکاری ترجمان ہمیں بتا رہے تھے اور ہمارا دل جلا رہے تھے، بلکہ خون جلا رہے تھے۔ لیکن بہرحال اس دورے میں تو وزیروں کے سرپنچ جناب اسحاق ڈار ہی وزیر اعظم کے وفد کے ہمراہ تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکہ صدار رہا ہے پاکستان کا وفد، اس کی قیادت محمد اورنگزیب صاحب کے ہاتھ آتی ہے یا پھر نواز شریف صاحب کے حکم پر شہباز شریف خاموشی سے اسحاق ڈار کی قیادت میں یہ وفد بھجوا دیتے ہیں۔ ویسے چونکہ امریکہ کے دورے پر اسٹیبلشمنٹ کی خصوصی نظریں ہیں، لہٰذا گمان غالب یہی ہے کہ وہاں ڈار صاحب کی کمی چلے گی اور اورنگزیب صاحب جائیں گے۔ اگر اورنگزیب صاحب گئے تو شاید کوئی کسی نہ کسی قسم کا کوئی ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کم از کم ترلا ہی کر رہے ہیں۔